ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہے فطری آزادی کہ جیسے جانور ہیں، پرندے ہیں، وہ تو ہر قسم ہر طرح سے آزاد ہیں، کوئی ان پہ مطلب پابندی نہیں ہے کسی بھی چیز، کوئی حد ان کے لیے مقرر ہی نہیں ہے. لیکن انسان ظاہر ہے وہ تو اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو بعض لوگ شاید یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات سے بھی آزاد ہیں، اللہ کے رسول کے احکامات سے بھی آزاد ہیں، شاید ہم والدین سے بھی آزاد ہیں، قانون سے بھی آزاد ہیں. تو وہ مطلق آزادی سمجھ لیتے ہیں، نہ اپنی زبان کو پھر کنٹرول میں رکھنا، نہ نگاہوں کو، نہ اپنے جسم کو. حالانکہ تو قرآن تو کہتا ہے نا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو وہ اس سے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے تو ہم تو ہر لحاظ سے آزاد ہیں، کوئی پابندی ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی. اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دنیا میں کسی قانون، کسی دین، کسی ملت، کسی قاعدے کلیے میں حقیقت میں آزادی کا یہ مفہوم نہیں ہے. یہ لوگ جب غلط کام کرنا چاہتے ہیں اور پھر حجت پیش کرتے ہیں تو وہ حجت کی آزادی ہے جی. حالانکہ اگر اس کا مطلب یہ ہونا کہ ٹھیک ہے جی پھر جو میری مرضی ہے میں کرتا رہوں، میں آزاد ہوں، کوئی پوچھنے والا ہے، اگر اس کا یہ مطلب ہے تو میں باقی بڑی مثالیں لینے کی بجائے ہر بندے کے سامنے دنیا میں، پوری دنیا کے اندر یہ سسٹم چلتا ہے ٹریفک کا. یہ اشارے کیوں لگائے ہیں؟ اگر میں آزاد ہوں تو مجھے گاڑی کیوں روکوں؟ گاڑی میں جاؤں تو پولیس آ کر مجھے جرمانہ کیوں کرتی ہے؟ مجھے پکڑ کر جو ہے ادھر میری گاڑی کو بند کیوں کرتی ہے؟ میں آزادی کا مطلب تو یہ ہے. اگر آزادی کا یہی مطلب ہے کہ مجھے جو جی میں آئے وہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو یہ سارے قانون کیوں ہیں کہ جی آپ نے اگر اس ایریا میں داخل ہو گئے تو پکڑ کر جو ہے آپ کو کہاں سے کہاں بند کر دے گا؟ کیا آپ نے اگر فلاں کے پرچم کو یا فلاں صدر کو، فلاں شخصیت کو جو ان کے اپنے اور وقتی وہ ہوتے ہیں کہ آج ہیں، ہو سکتا ہے کل ویسے معزول ہو جائے، کہ اس کے حوالے سے آپ نے کوئی ایسی گفتگو کر دی تو قانون حرکت میں آتا ہے اور اس کو پکڑ کر لے جاتے ہیں. یہ آزادی کا مفہوم نہ کسی دین میں ہے، نہ کسی قانون میں ہے، نہ کسی ملک اور قوم میں ہے کہ جی ٹھیک ہے جو آپ کرنا چاہیں تو کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ایسا نہیں ہے. یہ صرف جب ہمارے اچھے دین اسلام کے اچھے کردار، اچھے اعمال، اچھے اخلاقیات کی بات آتی ہے یا شخصیات اور مقدسات کی بات آتی ہے، وہاں کچھ لوگ جو مسلمانوں پہ ایسا کیچڑ اچھالتے ہیں، مقدسات کے توہین کرتے ہیں، یہاں آ کر جو ہے جو بےہودگی کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو بہانہ بنا دیتے ہیں. ورنہ آزادی کا مطلب یہ ہے، اصل جو آزادی کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے یا انسانوں کے بنائے ہوئے ظالمانہ قوانین سے، انسانوں کے بنائے ہوئے فضول یا ناجائز رولز اور اصول قاعدے بنائے ہوئے، اس سے آزادی دلا کر صرف ایک اللہ کے قانون کے تحت کر دینا. اس لیے آزادی یہ ہے کہ باقی سب ادھر ادھر کے راستوں سے نکال کر، غلامیوں سے نکال کر، پابندیوں سے نکال کر ایک اللہ تعالیٰ کے قانون، اللہ تعالیٰ کی غلامی میں لے آئیں تو بندہ سکون لیتا ہے، سکون کا سانس لیتا ہے، بندہ آزادی محسوس کرتا ہے، کوئی اس پر ظلم زیادتی نہیں کر سکتا. اور اس میں ہم یہ اگر آئیں جو کہ بیان کیا جاتا ہے، جو کرنا ہے کہ بھی ہم کہیں کچھ ان شرعی، قانونی یا فقہی الفاظ میں، تو آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے اپنے حقوق کی آزادی ہے. ہر ایک کے حقوق اس کو انصاف اور عدل سے ملنے چاہیے. وہ عدل و انصاف ہر موقع پہ اس کو حاصل ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.